السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے دوستو، آج 10 محرم الحرام ہے اور کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ انسانیت، انسان اس واقعے کو بھول نہ سکے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی بھی نہیں بھول سکیں گے کہ کیسے اس امت نے مسلمان ہوتے ہوئے اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے کیسے انہوں نے اپنے خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ذبح کر دیا۔ کوئی اور کرتا تو گلہ نہ ہوتا، اتنا زیادہ دکھ نہ ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اپنا تکلیف دے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اپنا زخم دے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کربلا میں یہودی ہوتے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، عیسائی ہوتے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، دہریہ ہوتے تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، مجوسی اگر یہ کرتے تو شاید تکلیف نہ ہوتی، ہندو یہ کرتے تو شاید تکلیف نہ ہوتی۔ نہیں، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو نہیں شہید کروایا، بلکہ اس امت کے مسلمان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے کربلا میں امام حسین کو اور امام حسین کے بھائی کو، بھتیجے کو، قاسم بن حسن کو اور عباس علمدار بھائی کو، اور کتنے تقریباً 17 لوگ اہل البیت میں سے ذبح کروائے، اور ٹوٹل 72 لوگ کربلا میں ذبح ہوئے۔ تو کتنا ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ یزید نے سوچا تھا میں کر دوں گا، یزید اگرچہ حکومت میں نہیں تھا لیکن اس کی خواہش تھی کہ امام حسین جو ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ تو امام حسین نے کہہ دیا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، جو غلط ہے، ناحق ہے، ان کے ہاتھ پہ حسین بیعت نہیں کرتا اور نہ کرے گا، تو جتنی چاہے کوشش کر لے، لیکن میں کسی ظالم کے ہاتھ میں، کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں، کسی شرابی کبابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جیسے حسین خود حق ہے، حسین کا ہاتھ بھی حق ہے، حسین کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے ہی نہیں سکتا، حسین نے سیکھا ہی نہیں غلط ہاتھ میں ہاتھ دینا، کیونکہ حسین خود بھی حق ہے، حسین کا ہاتھ بھی حق ہے۔ شاعر کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ واہ واہ۔ سرداد ناداد، سرداد ناداد، در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا کہتے ہیں؟ کاش شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا اپنا کربلا میں، اور 17 اہل البیت و بقایا اپنے ساتھی کربلا میں ذبح کرا دیے، اپنے سر نیزے پہ چڑھوا دیے، اپنے چاہنے والوں کے سر نیزے پہ چڑھوا دیے۔ علی اصغر کو ذبح کرا دیا، علی اصغر کو ذبح کرا دیا، علی اکبر کو کربلا میں ذبح کرا دیا، قاسم بن حسن کو ذبح کرا دیا،
اپنے بھائیوں کو ذبح کرا دیا، ابو بکر بن علی کو ذبح کرا دیا کربلا میں، عمر بن علی کو کربلا میں ذبح کرا دیا، عثمان بن علی کو کربلا میں ذبح کرا دیا، عبید اللہ بن علی کو کربلا میں ذبح کرا دیا، عبداللہ بن علی کو کربلا میں ذبح کرا دیا، جعفر بن علی کو کربلا میں ذبح کرا دیا، لیکن سر دے دیا اپنا بھی اور اپنے چاہنے والوں کا بھی، مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ نے بیعت نہیں دیا، اور بتا دیا کہ سر تو دے سکتا ہوں لیکن کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ تو بھائیو، امام حسین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دیکھو، تمہیں اگرچہ اپنے حق کے لیے اور حق راستے پہ چلتے ہوئے تکلیفیں تو آئے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ چلتے ہوئے تکلیف تو آئے گی، امام حسن حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے تکلیف تو آئے گی، لیکن آپ نے دین کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے حق کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے، اپنا سب کچھ کیوں نہ کٹوانا پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، امام حسین چاہتے تو اپنا سب کچھ بچا سکتے، صرف کیا یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے، سب کچھ بچ سکتا تھا، نہ کربلا کا واقعہ پیش آتا، نہ اتنے زیادہ کربلا میں اہل البیت جو سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ خالص لوگ نازیبہ ہوتے کربلا میں، کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ ارادہ کر چکا ہے، اللہ کس چیز کا ارادہ کر چکے ہیں، یہ اللہ ارادہ کر چکے ہیں تم سے یعنی اہل البیت سے، کہ جو باطنی گندگی ہے، جو ظاہری گندگی ہے اور باطنی گندگی، اللہ دونوں پاک صاف کر دے، خصوصاً جو باطنی گندگی ہے، اندر نفاق ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، کوئی انسان کفر کی طرف چلے جائے، شرک کی طرف جائے، نہیں نہیں، اللہ نے ارادہ کر دیا، اللہ تمہیں پاک صاف کر دیا، اس سے بالکل پاک صاف کر دیا، یہ احتمال ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم شرک کی طرف چلے جاؤ، گندگی کی طرف چلے جاؤ، بتوں کی طرف چلے جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو، ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اللہ تمہیں بہت طریقے سے پاک صاف کر دے، باطنی اعتبار سے ہر طریقے سے پاک صاف کر دے، تو ان کی تو اتنی اونچی شان تھی، چاہتے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، سب کچھ بچا سکتے تھے، لیکن بتا دیا نہیں، میں اپنا حسین کربلا میں سب کو ذبح کرا سکتا ہوں، اپنی اولاد ذبح کرا سکتا ہوں، علی اکبر علی اصغر ذبح کرا سکتا ہوں، لیکن میں کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں، اور نہیں دیا، اور جو یزید اترا رہا تھا اپنی حکومت کے اوپر اور اپنی سلطنت کے اوپر، اپنی بادشاہی کے اوپر، اس سے پوچھو نا، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے، لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے۔ امام حسین کو جو بھی یاد کرتا ہے ایمان والا، اہل ایمان، وہ اچھے الفاظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے اور محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے، لیکن یزید کو جو بھی یاد کرتا ہے اہل ایمان، وہ غلط، اس کو یزید کو یاد کرتا ہے تو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اس پہ لعنت ہو، امام حسین پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہو، یہ اللہ کے پیارے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔ امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا کربلا میں کہ نماز نہیں چھوڑنی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء، خاتم النبی، محمد عربی، وجہ کائنات، اللہ کی چابی کو اٹھانے والے، حسن حسین کے نانا، امت کے لیے رونے والے، امت کے تڑپنے والے، امت کی شفاعت کروانے والے، حسنین کریمین کے نانا، جنت کی چابی والے، دنیا ان کی وجہ سے اللہ نے بنائی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت بھی امت کو یہ پیغام دیا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ امام حسین کا بھی آخری وقت کربلا میں یہی پیغام تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے عشق میں ڈوبنے والوں، مجھے قیامت تک یاد کرنے والوں، میرے نام پر اپنے بچوں کے حسین نام رکھنے والوں، تم بھی نماز نہ چھوڑنا۔ امام حسین نے عملی طور پر ہمیں کربلا میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے، سامنے تو دشمن کھڑے تھے، اس ٹائم صلاۃ الظہر پڑھتے، ظہر کی نماز پڑھتے، لیکن نہیں، صلاۃ الخوف پڑھ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا، اور حضرت حبیب بن مظاہر ان کو بھیجا کہ جاؤ شیمر سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جنگ رکو،
ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کا حکم ہو گیا، تم بھی نماز پڑھ لو چاہو تو، لیکن ہمیں بھی نماز پڑھنے دو۔ تو شمر ملعون لعنتی پلید نے کہا نہیں 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 نہیں، نماز کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھو گے تو نماز میں تمہیں شہید کرے گے، نماز میں تمہیں جنگ کرے گے، نماز کے دوران تمہیں قتل کرے گے، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گے۔ تو امام حسین کا سنے کیا امام حسین نے فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا نہیں، تو سن لو تم بھی کہ میں شہید ہونا تو پسند کروں گا، نہ کہ میں نماز چھوڑنا پسند نہیں کروں گا، نماز مجھے پڑھنی ہے نماز۔ اور کربلا میں امام حسین نے چاہے نمازیں پڑھ کے دکھائی ہے، امام حسین فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا، امام حسین فرماتے جو مجھ سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، امام حسین فرماتے تلوار سے زیادہ تیز وار مجھے مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میرے اوپر تو روتے ہیں کہ میرے غم میں رو رہے، حسین چلا گیا، حسین کا ظلم ہو گیا، مگر نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھو بھیا 10 محرم الحرام ہے، ہم نکلے ہوئے کہ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین رشک کرنے والے ہیں، امام حسین کا کربلا کا واقعہ سنتے تو ہم اپنے آنسو نہیں روک پاتے، لیکن نماز فجر کی نہیں پڑھی کوئی ہمیں دکھ نہیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہمیں کوئی دکھ نہیں، عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھی کوئی دکھ نہیں، مغرب کی نماز پڑھی کوئی دکھ نہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھی کوئی دکھ نہیں، 5 نمازیں نکل گئی اور ہم بولنے لگے کہ ہم عاشق رسول ہے، حسین سے ہم پیار کرتے۔ کیسے دعویٰ کا ہے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جھوٹا ہے دعوے کے اندر، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اس کا جھوٹا دعویٰ ہے، اس کا کوئی امام حسین سے تعلق نہیں ہے۔ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں حسین کا چاہنے والا ہوں، اس کو جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر، وہ حسین سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور جو کہتا ہے میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو کہتا ہے میں حسین سے پیار کرتا ہوں لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور جو کہتا ہے میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، امام حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حسینی تو وہ ہے جو ساری نمازیں پڑھے، حسینی تو وہ ہے جو چہرے پر سنت رسول سجائے، حسینی تو وہ ہے جو ننگے سر نہ گھومے، حسینی وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائے، حسینی وہ ہے جو سچ بولے، حسینی وہ ہے جو امانت داری سے زندگی گزارے، حسینی وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، حسینی وہ ہے جو کسی کو ذرا برابر کسی چیز سے تکلیف نہ دے، حسینی وہ جو سخاوت کا پیکر ہو، حسینی وہ ہے جو غریبوں پر رحم کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے پڑوسی لوگوں کا خیال کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو سیدھے راہ پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والا ہو، حسینی وہ ہے جو غلط راستے سے بچنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو حرام کھانے سے بچنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کے آگے جھکنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کے آگے رونے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب سے دعائیں کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کو منانے والا ہو، حسینی وہ ہے جو امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو امام حسن کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو مولا علی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو عمر فاروق کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کو راضی کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو تہجد پڑھنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو تبلیغ کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو قرآن کو یاد کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو سارے نیزے پہ بھی مصیبت کے وقت بھی قرآن اللہ کو یاد کرنے والا ہو، حسینی وہ ہے جو رب سے باتیں کرنے والا ہو۔ میرے بھائیو ہم اللہ کو نہ بھولے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو رشوت دیتا ہے یہ لیتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو لوگوں کے دل دکھاتا ہے، جو لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے دکھ نہیں ہوتا،
کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اور بولتا ہے میں حسینی، وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے۔ اس کا امام حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، آل رسول سے محبت کرتا ہوں، اہل البیت سے محبت کرتا ہوں، اپنا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ نہیں ان کی زندگی کو اپناتا، تو کیسے وہ آل رسول کا چاہنے والا ہے؟ کوئی عورت بولتی ہے میں سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی ہوں، اماں خدیجہ سے محبت کرتی ہوں، اماں عائشہ سے محبت کرتی ہوں، سیدہ زینب سے محبت کرتی ہوں، سیدہ ام کلثوم سے محبت کرتی ہوں، سیدہ سکینہ سے محبت کرتی ہوں، سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی ہوں، سیدہ خدیجہ سے محبت کرتی ہوں، سیدہ زینب بنت جحش سے محبت کرتی ہوں، سیدہ زینب بنت خزیمہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی، وہ نہیں ہے اہل البیت کی چاہنے والی، وہ نمازیں نہیں پڑھتی، وہ نہیں ہے اہل البیت کی چاہنے والی، وہ اپنے میاں کی اطاعت نہیں کرتی، وہ نہیں ہے اہل البیت کی چاہنے والی، وہ رب کے آگے نہیں جھکتی، وہ نہیں ہے آل محمد کی چاہنے والی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، وہ نہیں آل محمد کی چاہنے والی، وہ رب کو نہیں مناتی، وہ نہیں ہے آل محمد کی چاہنے والی، وہ اپنے میاں کی بات نہیں مانتی، فرمانبرداری نہیں کرتی، اس کا دل دکھاتی ہے، وہ نہیں ہے آل محمد کی چاہنے والی، وہ اپنی نظر کو شرم کے آگے مردوں کو اپنے ڈرامے فلمیں دیکھنے سے نہیں بچتی، نہیں ہے آل محمد کی چاہنے والی، وہ اپنے آپ کو چادر میں نہیں لپیٹتی، وہ اپنے آپ کا پردہ نہیں کرتی، وہ نہیں آل محمد کی چاہنے والی، وہ 10 محرم کو باہر نکل گئی ننگے پاؤں اور ایسے ہی نکل گئے بغیر برقعے کے، بغیر دوپٹے کے، اپنا چہرہ دکھا رہی ہے، مردوں سے ہنسی مذاق کری، وہ نہیں آل محمد کی چاہنے والی، وہ جھوٹی اپنے دعوے میں۔ میرے بھائیو، جو عورتیں کہتی ہیں ہم آل محمد کی چاہنے والی ہے، وہ سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلے گی، اماں خدیجہ کے نقش قدم پہ چلے گی، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلے گی، حضرت ام سلمہ کے نقش قدم پہ چلے گی، اماں حفصہ کے نقش قدم پہ چلے گی۔ یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ سب ہمارے نمونہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور علی، یہ سب ہمارے لیے مردوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت امام حسن حسین نمونہ ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، پھر ہی ہمیں مکمل کامیابی ملے گی۔ ہم نے کربلا میں بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بڑا افسوس کی بات ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ امام حسین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، امام حسین کا دل دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسین کو چاہنے والے ہیں۔ نہیں ہیں حسین کے چاہنے والے، اس کو دکھ نہیں ہوا اور نماز چھوڑ دی۔ وہ امام حسین کی تو وہ شان ہے، وہ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریا دے کر نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، اتنی شان بلندی والے، اور جس کا دل بلائے، دل بہل جائے حسین کا، روئے نہیں بچے، ہمارے بچے روئے تو ہم دل ان کا بھلاتے ہیں، ان سے کوئی کبھی کچھ سناتے ہیں، کبھی کچھ سناتے ہیں، اور بچوں کو جھولا ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو جھولا، لیکن یہ حسین وہ اونچی ہستی ہے جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ کتنے اونچی شان والے ہیں کہ ان کا دل بھلا رہے، دل لگا لوریا فرشتے سنا رہے، جس کو کاندھے پہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے رہے، اپنے کاندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسن حسین کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، سیدھی طرف امام حسن، الٹی طرف امام حسین، دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، دونوں بچوں کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمدہ سواری ہے، کیا عمدہ سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سواری تو دیکھ رہے ہو کہ خوبصورت ہے، لیکن دیکھتے کہ سوار بھی تو کتنے زیادہ خوبصورت ہے، سوار بھی تو کتنے زیادہ اونچے ہستی والے ہیں۔ اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام، اس حسن بن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کربلا میں امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، کتنی امام حسین کو تکلیف پہنچائی۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کی مخلوق نے، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، جس ٹائم اس کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اس کے بھائی کو ذبح کیا، عباس علمدار کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور قاسم بھتیجے قاسم بن حسن کو ذبح کیا جا رہا ہو، لیکن اس ٹائم بھی کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، اور ساری امت کو پیغام دے دیا کہ ایسے وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہم تھوڑے سے کام کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں لگ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، 2-4 روپے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنے کاروباری بڑھانے کے، دنیا کا کاروبار بڑھانے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دیکھتے کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں، کتنا نقصان کرے نماز چھوڑنا۔ شاعر کہتا ہے
کہ اپنی پیشانی کو سجدے سے محروم نہ کرے نادان، اپنی پیشانی کو سجدے سے نہ محروم کرے مسلمان۔ حسین ابن علی نے بڑی قیمت چکائی ہے اس کی، حسین ابن علی نے بڑی قیمت چکائی ہے اس کی۔ امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اور پیغام دے دیا کہ ایسے وقت میں، ایسی مشقت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ امام حسین کے چاہنے والوں نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اور پڑھ کے دکھائی، امت کو پیغام دے دیا کہ ایسے وقت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور کربلا میں سب کو ذبح کرا دیا، وہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کہاں سے کرتے؟ اور کربلا کی مٹی سے بھری پڑی ہوئی تھی، کتنی عمدہ مٹی تھی وہ، کتنی سال والی مٹی تھی کہ جس پر امام حسین نے سجدے کیے، امام حسین کے قافلے والے نے سجدے کیے۔ امام حسین نے زمین پر سر رکھا ہوگا، زمین نے بھی امام حسین کے بوسے لیے ہوگے، امام حسین کے ماتھے کو چوما ہوگا، امام حسین کے ماتھے کو، امام حسین کے ہونٹوں کو چوما ہوگا۔ حسین تو وہ ہے، حسن تو وہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے بوسے دیے، امام حسین کے سر پہ بوسے دیے، ماتھے پہ بوسے دیے، ہونٹوں کو چوما، ہونٹوں کو چوما۔ اتنی اونچی شان، اتنی اونچی شان تھی۔ ایک دفعہ امام حسن حسین دھوپ میں کھیل رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، علی ان کو دھوپ میں نہ بٹھایا کر، انہیں تکلیف ہوتی تو مجھ محمد کو تکلیف ہوتی، انہیں چھاؤں میں بٹھایا کر، دھوپ میں مت بٹھایا کر۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کربلا تو تپنی ہوگی، آسمان سے بھی دھوپ کی آگ برس رہی تھی، وہ زمین بھی تپ رہی تھی۔ امام حسین کربلا میں تھے، وہاں پہ تو ہر جگہ چیزیں گرم ہی گرم تھی، پانی بھی نہیں پینے دیا ظالموں نے۔ امام حسین اگر پانی کو حکم دیتے کہ پانی آ، تو پانی کی کیا جرت کی وہ انکار کر سکے؟ وہ پانی آتا، امام حسین کے منہ میں خود جاتا چل کے، اللہ پانی برسا سکتا تھا، اور وہاں سے اللہ پاک کسی طریقے سے فرشتوں کو بھیج کے بھی پانی بھجوا سکتا تھا، اللہ پاک مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتار سکتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی مدد کے لیے 313 کو اتارا بدر کے اندر۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو ابھی بھی کربلا میں اتار سکتا تھا، لیکن نہیں اتارا کہ حسین کا امتحان باقی تھا بھی، اور نبی کے دین کو بتانا تھا کہ دیکھو سب سے زیادہ قربانی میں نے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے نواسوں کے لیے ہے۔ یہ تو گھرانہ ہی مظلوم ہے، مولا علی تو ہے ہی مظلوم، ان کے سارے گھرانے کو ذبح کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، آپ سب سے یہ کہنا ہے، آل محمد کی عظمت کو بھول نہ جانا، آل محمد کی محبت کو بھول نہ جانا۔ کہتے ہیں نا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، بھول نہ جانا ان کی عظمت کو۔ بڑی اونچی شان ہے ان کی، بڑی بلندیاں پائی ہے۔ اللہ کے نبی حسن حسین سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں سینے پر لٹایا کرتے تھے، پیار کرتے تھے اور بہت پیار کیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو، فرشتہ آ رہا ہے، اندر کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نہیں آنے دو گی؟ تو حضرت اللہ کے نبی اندر چلے گئے کمرے میں، اور امام حسین آئے کھیلتے کھیلتے اندر جانے لگے کمرے میں۔ امام، اور ایسا فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں جو میرے پاس آیا ہے، ایسا خاص الخاص فرشتہ۔ تو حضرت ام سلمہ نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ نے جانے دیا، اندر جانے دیا۔ جب اندر گئے تھوڑی دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی آواز آئی، ہچکیوں کی آواز آئی، باہر تک آواز آئی، اتنا زیادہ روئے کہ باہر تک آواز آئی رونے کی، کہ دروازہ بند ہے پھر باہر رونے کی آواز آ رہی اتنا زیادہ۔ تو حضرت ام سلمہ اپنے آپ کو روک نہ پائی، اندر چلی گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امام حسین کو سینے سے لگایا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے کہ ہمارے نبی کے آنسو ہماری نبی کی داڑھی کو تر کر رہے ہیں۔ کہا ام سلمہ فرشتہ آیا تو نے مجھے آگے خبر دی، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے آگے خبر دی کہ آپ کی امت میرے حسین کو ذبح کر دے گی۔ کربلا کی مٹی بھی لایا۔ میرے بھائیو، امام حسین کی محبت میں آنسو بہانا، یہ امام حسین سے محبت کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو مارنا کوٹنا کوئی ٹھیک نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو۔ کہ اللہ کے نبی بھی امام حسین کی محبت میں پہلے ہی رو رہے، 50 سال پہلے رو رہے ہیں۔ 11 ہجری کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، 61 ہجری کو امام حسین کا واقعہ پیش آیا، تو 50 سال تقریباً کا عرصہ ہے بیچ میں گیپ ہے، لیکن اللہ کے نبی رو رہے، 50 سال پہلے رو رہے امام حسین کو یاد کر کے، اور 50 سال 52 سال پہلے رو رہے ہیں کہ میرے حسین کے ساتھ یہ ہو جائے گا، مجھے کربلا کی مٹی بھی دکھائیے،
اللہ کے نبی کے بوسے دیے. جب امام حسین کا سر عبید اللہ بن سعد کے سامنے پیش کیا، وہ چھڑیا مار رہا ہے، چھڑیا مار رہا ہے، ہونٹوں پر مار رہا ہے، لالتی کٹا ہوا سر مبارک. ایک صحابی کھڑے ہوئے، بدبخ ان ہونٹوں پہ چھڑیا مت مار مت مار، ان ہونٹوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. جب یہ کٹا ہوا سر ملک شام یزید کے سامنے پیش ہوا، یزید بھی چھڑیا مارنے لگا، امام حسین کو چھڑیا مارنے لگا ہونٹ مبارک پہ. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اڑ گئے، بڑے تھے لیکن پھر بھی امام کی طاقت سے اڑ گئے. ہٹا چھڑیا کیوں مارتا ہے، تجھے پتا نہیں ان حسین کے ہونٹوں کو نبی نے چوما ہے، ان ہونٹوں کو مت مار چھڑیا، مت مار مت مار. میرے بھائیو، کیا منہ دکھائے گی امت جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کے ساتھ یہ کر دیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ دکھائے گی قیامت کے دن؟ دنیا عارضی ہے، کوئی نہیں رہ سکتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنہوں نے ظلم کرا وہ بھی دنیا سے چلے گا. امام حسین تو کربلا میں چلے گئے، ذبح کر دیا، ان کے 72 لوگ سب کو ذبح کر دیا گیا، لیکن جنہوں نے کیا وہ بھی اب باقی نہیں ہیں، وہ بھی دنیا سے مٹ چکے، ان کا نام نشان مٹ چکا ہے اور ذلت رسوائی ان کے مقدر میں آ چکی ہے. یزید کا زندہ رہا ہے؟ نہیں نہیں، یزید بھی مٹ گیا. شمر کیا زندہ رہا ہے؟ نہیں، شمر بھی مر گیا. عبید اللہ بن زیاد زندہ رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ بھی مر گیا. عمر بن سعد زندہ رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ بھی مر گیا. خلا بن یزید زندہ رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی مر گیا. موت سب پر آنی ہے، موت سب پر آنی ہے، لیکن آخرت میں فیصلہ ہونا ہے کہ کون حسین کے نقش قدم پر تھا، کون یزید کے طریقوں پر تھا. ہم تو حسین سے محبت کرتے رہتے. اللہ، میں کبھی بھی صبح نماز فجر میں دعا کری، نماز پڑھ کے آیا، اللہ ہم تیرے نبی کے نواسے حسین سے محبت کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہے، تیری نبی کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں. قیامت میں ہمیں رسوا نہ کرنا، نبی کے سامنے بھی شرمندہ نہ کرنا. قیامت میں ہمارا حشر امام حسن حسین کے ساتھ کرنا، آل محمد کے ساتھ کرنا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کے ساتھ کرنا، شہیدوں کے ساتھ کرنا. اللہ مال میں کوئی کچھ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، خالی ہے، لیکن تیرے نبی کے نواسوں میں بہت محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی کے نواسوں میں بہت محبت کرتے ہیں. مال میں کچھ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، لیکن تیرے نبی کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہماری شاید بخشش ہو جائے، شاید ہماری نجات ہو جائے. امید ہے اللہ کر دے گا ذکر پہ. اور صرف یہ امام حسین کا ذکر کرنا صرف 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، امام حسن کا ذکر کرنا صرف 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، 21 رمضان کو مولا علی کا ذکر کرنا صرف 21 رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کا ذکر کرنا صرف 1 محرم الحرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، امام حسین کا ذکر کرنا 10 محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ تو پورے سال ذکر کیا جائے امام حسین کا کربلا میں. یہ نہیں صرف 10 محرم کو بیان کی جائے اور پھر بقا بھول بھلیا ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی. نہیں نہیں، امام حسین کا ذکر، امام حسن کا ذکر، آل رسول کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر پوری زندگی کرنا ہے. جب کرتے رہے گی تو انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی رہے گی، ان سے محبت ہوتی رہے گی. اور جب امام حسین کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا کربلا میں، ان بدبختوں نے امام حسین کو دفن بھی نہیں ہونے دیا، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا، انہیں کفن بھی نہیں دینے دیا. جسم مبارک پر، امام حسین کے جسم مبارک پر 113 زخم تھے، 113 زخم لگے امام حسین کے جسم مبارک پر، اور 34 نیزے کے وار کیے کم بخت بدبخت لوگوں نے، اور تلوار کے وار 33 تلوار کے وار کیے امام حسین کے سینے پر، اور 34 نیزوں کے وار کیے امام حسین کے سینے پر، اور 113 تیروں کے جسم پر حملے کیے، 113 کیے تیروں کے وار امام حسین مبارک اور امام حسین علیہ السلام کے جسم پر. اور امام حسین کے آخری الفاظ میں یہی تھے، اللہ میں راضی ہوں. حضرت عبداللہ کو جب پیار کر رہے تھے امام حسین سے، پیار کا چھوٹا سا 2 سال کا 2 مہینے کا 2 سال کا 2 مہینے غالباً تھے، ایسے پیار کر رہے، بوسے لے رہے، ایک بدبخت نے تیر اچھالا اور امام حضرت عبداللہ کے سینے پہ لگ گیا، پار ہو گیا، وہیں لڑک گئی گردن. 2 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے، گردن لڑک گئی، پیچھے کی لڑک گئی. ایسے امام حسین نے اسے سر ہاتھ میں لیا، ان کا جسم مبارک ہاتھ میں لیا، پورا ایسے اٹھایا کہ اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں.
بڑا مشکل کام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، سب سے زیادہ مشکل اپنے اولاد کو ذبح کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر راضی تو ہو گئے تھے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، لیکن ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، خود چھری پھیرتے ہوئے اسماعیل پر، کہا بجانا ہوئی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکو۔ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے بھی پٹی باندھی، جب جا کے اللہ کے حکم پورا کرنے لگے سامنے بڑا مشکل کام ہوتا ہے پٹی۔ امام حسین نے تو خود اپنی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا بغیر پٹی کے، علی اصغر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن محسن کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بادل جانے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ نبی تھے پھر بھی پٹی باندھ رہے ہیں، یہ نبی نہیں ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، پھر بھی دیکھ رہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ ان کی زندگی کو اپناؤ بھائیو، ان کی زندگی کو اپناؤ، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، اپنانے کے لیے ہے۔ اللہ سچی محبت ہمیں آل رسول کی عطا فرما دے، اہل بیت کی عطا فرما دے، ہمیں ان کی غلامی اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے اپنے فضل و کرم سے۔ کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، ملتی نہیں مثال کہیں بھی تیرے حسین کی، کیا بات ہے فاطمہ تیرے نور عین کی، کہیں بھی ملتی نہیں مثال تیرے حسین کی، انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، انسانیت کو ملتی نہیں راہ چین کی، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج بھی ضرورت ہے حسین کی۔ میرے بھائیوں، اسے امام حسن حسین کے طریقوں پہ چلے گئے، جب بھی ہم کامیاب ہو گئے، ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ناکام ہو جائے گے، چھوڑ دیں گے تو ناکام ہو جائے گے۔ حضرت امام زین العابدین جب شمر کے پیچھے مختار کی فوجیں لگی تو شمر اپنے آپ کو بچاتے 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 نکلا کہ میں کہیں چھپ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں۔ امام زین العابدین نے مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، تو شمر جہاں وہاں سے گزرا، اسے نہیں پتا یہ زین العابدین علی بن حسین کا یہ خیمہ ہے، علی بن حسین کا بھی خیمہ ہے، امام زین العابدین کا خیمہ ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ وہ ایسے اچانک سے اندر گھسا، امام زین العابدین نیچے نظر کیے ہوئے تھے، اس سے اپنے اللہ کو یاد کرنے میں، اور آل محمد جو کربلا میں واقعہ اس میں کھوئے ہو گئے تصورات کی دنیا میں۔ تو جیسے ہی شمر اندر آیا لائن بدبخت بے غیرت، امام زین العابدین سے نظر اونچے کری اور پوچھا، اس ظاہر بھی نہیں کیا میں تجھے پہچان لیا، پوچھا کہ مسافر ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ جب شمر بھاگا اپنے آپ کو مختار صفی کی فوجوں سے بچاتے ہوئے، تو اسے پیاس لگی، تو اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی پیاس کے مارے۔ امام زین العابدین سمجھ گئے اس کو پیاس لگی ہے، کیا بات ہے مسافر ہو؟ کہاں پانی پینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ امام زین العابدین خود ہی اٹھے مصلی سے، یہ نہیں کہا کسی کو پانی پلا، تو چاہتے اپنے خادموں کو کہہ دیتے، لیکن خود اٹھے مصلی سے اور اٹھ کر انہیں پانی پلایا، پی لیا اس نے گلاس، اس کی پیاس نہیں بجھی۔ کہا اور پیو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایک اور بھر کے دیا، پیو، پھر بھی پیاس نہیں بجھی۔ اور پیو گے؟ کہا ہاں۔ اور پھر تیسرا گلاس بھی دیا، تیسرا وہ مٹی کا وہ تھا وہ بھی دیا، 3 پی لیے۔ کہا اور پیو گے؟ نہیں، کہ نہیں بس 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 بس۔ شمر سمجھے مجھے ان زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے، مجھے میں پہچان میں شاید ان کو نہیں آیا، ورنہ مجھے کبھی بھی پانی پیش نہ کرتے۔ تو وہ شمر چپ کر کے باہر چلا گیا، خود پانی 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 ہو گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی ایسی سزا دیتے ہیں، ہم اپنے دشمن کو بھی ایسی سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اور نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو شمر اندر ہی اندر پانی پانی ہو گیا، تو وہ جان لگا، پھر واپسی پلٹا اندر کی طرف۔ امام زین العابدین پہچان گئی، کیوں آئے، کیا کرنا ہے؟ کہا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے، پہچانتے تو پانی نہ دیتے۔ امام زین العابدین نے کہا ہم آل محمد ہم ایسے نہیں ہیں، میں تجھے پہچان لیا تھا، پہلی دفعہ ہی پہچان لیا جب تو اندر آیا تھا۔ اچھا پہچان لیا، میں کون ہوں؟ کہا شمر۔ شمر تو پھر تو نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تجھے تو آج بدلہ لینا تھا مجھے، بلکہ مختار کے حوالے کرنا تھا یا مجھے بدلہ لینا تھا، اور تو پانی پیش کر رہا ہے۔ کہا نہیں نہیں، یہ تمہاری ثقافت ہوگی، ہم اہل بیت کی آل رسول کی ثقافت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ مہمانوں کا اس طرح سلوک، ہم تو دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ میں پھر پہچان گیا، تو نے کربلا میں پانی سے محروم کیا تھا، لیکن آج ہم نے خود سے پانی دیا ہے۔ تم تو پانی سے محروم کرتے، لیکن ہم آل محمد پانی سے محروم نہیں کرتے اپنے دشمن کو بھی۔ پھر دوست تو دوست ہوتا ہے، تو تو اور ہم نے ہمارے نانا نے طریقہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مجھے سب یاد ہے، تو نے کربلا میں جو میرے بابا جان کے ساتھ کیا تھا، اور
اور قاسم بن حسن کے ساتھ کیا تھا، سب مجھے یاد ہے۔ لیکن اس یاد کربلا میں میرے حسین بابا جان حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا تھا، سب مجھے یاد ہے، سب یاد ہے مجھے۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، تجھے پیش کر دیا کہ ہمارے آل محمد نے ہمارے نانا نے سکھایا ہی نہیں کہ دشمن سے بھی ایسے موقع پہ بدلہ لیا جاتا ہے، ہم تو گھر آئے ہوئے مہمان کو بھی عزت دیتے ہیں۔ امام حسین کو کربلا میں جب ذبح کر دیا گیا، ان کی لاش کو بھی نہیں دفن ہونے دیا، بلکہ ان کے گھوڑے جو تھے، گھوڑے کے پاؤں بھی کاٹ دیے، رسول جناح کے پاؤں بھی کاٹ دیے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے، امام حسین کو بھی ذبح کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک ہمیں سچی محبت آل محمد سے کرنے والا بنائے، سچا عشق نصیب فرمائے، قیامت میں ہمارا حشر آل محمد کے ساتھ فرمائے، حسن حسین کے ساتھ فرمائے۔ آج بھی ایسے بدبخت لائن لوگ ہیں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کو اچھا بولتے ہیں، اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے، امام حسن کے ساتھ کرے۔ اور بھائیو، امام حسین کی جو اولاد چلی ہے، مولا علی والد ہے، ان کے بیٹے حسین ہیں، ان کے بیٹے پھر امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی علی رضا محمد تقی، علی نقی، حسن نصری، امام مہدی، ٹوٹل 12 امام ہیں۔ تو یہ ہمارے امام، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے، ان کے نقش قدم میں چلنا چاہیے، ان کی سیرت کو بتانا چاہیے لوگوں کو، سب کو۔ اور جب ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، نہیں، ہم سب کے حسین، سب کے ہیں، حسین سب کے ہیں، حسین سب کے ہیں، ہم حسین کے ہیں، حسن سب کے ہیں، مولا علی سب کے ہیں، امام جعفر صادق سب کے ہیں، علی رضا سب کے ہیں، موسیٰ کاظم سب کے ہیں، محمد تقی سب کے ہیں، سب اہل ایمان والوں کے یہ سب جب مولا علی ہمارے، حسین ہمارے، زین العابدین ہمارے، محمد باقر ہمارے، امام جعفر صادق ہمارے، موسیٰ کاظم ہمارے، تو سب ہمارے، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، تو سبھی ہمارے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے، اور جب دنیا سے جائے ہماری دلوں میں اہل بیت کی محبت تو بغض نہ ہو، اللہ بچا ان کے بغض سے، اللہ بچا ان کے بغض سے، اللہ بچا ان کے بغض سے، اللہ بچائے، اللہ سچی محبت آل محمد کی عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، علی جو ایمان والا ہوگا تو اس سے محبت کرے گا، منافق اس سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب لشکروں میں پتہ نہیں چل رہا کون منافق ہے کون مومن ہے، تو ہم لشکر میں صحابہ ذکر تو پہلے اللہ کا کر رہے ہوتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، لیکن کہہ رہے جب ہم پہچاننا ہوتا تھا کسی منافق کون ہے، تو ہم وہاں کیا کرتے تھے، علی کا تذکرہ کر دیتے تھے، علی کا ذکر، مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ تو جب جو منافق نہ ہوتے وہ خود ہی بول پڑتے تھے، وہ مولا علی کا ذکر برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو آج بھی ایسے ملعون لوگ ہیں جو آج بھی مولا علی کا ذکر، امام حسن حسین کا ذکر برداشت نہیں کر پاتے۔ جو مولا علی کا ذکر کرے، جو آل محمد کا ذکر کرے، تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ ارے پاگل کے بچوں، آل محمد کا ذکر کرنا شیعت ہے؟ کیا امام حسن حسین سے محبت کرنا شیعت ہے؟ کیا حسن حسین کا ذکر کرنا شیعت ہے؟ بے وقوف کے بچوں، ان کا ذکر کرنا، 12 اماموں کا ذکر کرنا شیعت ہے؟ نہیں، بے وقوف کے بچوں، ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ محمدی ہے۔ جو مولا علی کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، جو حسن کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، جو حسین کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، جو امام زین العابدین کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، امام جعفر صادق کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، جو صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، کہ آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا ذکر کرتا ہے یہ محمدی ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتا ہے محمدی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بھی اللہ نے اپنے نبی کے دائیں بائیں بھی صدیق اکبر عمر فاروق صلا دیے، اور امام حسین کے بھی دائیں بائیں ابو بکر اور عمر صلا دیے۔ کیا رب کی شان ہے، کیا رب کی شان ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے بنے، صحابہ کرام کے چاہنے والے بنے۔ دیکھیے آپ کی وہ آل محمد کی محبت جب ہی کام آئے گی جب آپ صدیق اکبر سے ہی پیار کریں گے، حضرت عمر فاروق سے ہی پیار کریں گے، حضرت عثمان غنی سے محبت کریں، جب آپ کو یہ محبت کام آئے گی، ورنہ قیامت کے دن آپ کو خود یہ ٹھکرا دے گے۔ مولا علی ایک دفعہ صدیق اکبر آئے تو صدیق اکبر مسکرا رہے تھے، مولا علی نے کہا کہ ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی فرما تھے قیامت کے دن جو جنت کی ٹکٹیں ہوگی وہ مولا علی کے ہاتھ، ٹکٹیں اللہ مولا علی کو اختیار دے گا کہ مولا علی بھیجے گئے جنت میں، تو جا۔ تو ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے علی کے بارے میں کہ علی آپ کو پتہ ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن جو ہوگی علی جو ہوگے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گے، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گے۔
ابو بکر آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو یہ کیا معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا، جو عمر فاروق سے محبت کرے گا، جو عثمان غنی سے محبت کرے گا، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، ان کے ہاتھ میں ٹکٹ دینا۔ تو بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں ہم آل محمد کی سچی محبت ہمیں مل جائے اور قیامت میں ان کا ساتھ مل جائے تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو بھی اپنانا پڑے گا۔ اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، بھی زبان کو سکوت اختیار کر لو، اپنی زبان کو خاموش کر لو، جن کی گستاخی نہ کرو، کسی صحابہ کی، کسی صدیق اکبر کی گستاخی نہ کرو، عمر فاروق، عثمان، علی، یہ خلفاء راشدین کی تو خصوصاً گستاخی نہ کرو، اشرف مبشرین کی گستاخی نہ کرو۔ گستاخی کر کے آپ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو۔ جو اہل البیت آل محمد کی گستاخی کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ ہمیں دونوں چاہیے، آل محمد بھی چاہیے، صحابہ بھی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے سچی عقیدت، سچی محبت عطا فرمائے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ہمارا شر قیامت کے دن آل محمد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔